ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوش نما ہے صلی علی محمد، بے شک کیا نقش خوش نما ہے صلی علی محمد، اور قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، کون؟ جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو رضوان روک ہم کو۔ اس مصرے میں دو لفظ آئے ہیں، ایک آیا ہے ارم اور ایک آیا ہے رضوان۔ ان دونوں لفظ کے اگر آپ معنی سمجھ لیں گے تو بڑی آسانی سے شعر آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ارم الف را میم، ارم کے معنی جنت، اور رضوان داروغہ جنت، مالک جنت، جو فرشتہ جنت کے گیٹ پر پہرے داری کر رہا ہے اس فرشتے کا نام ہے رضوان۔ جی اگر اس محفل میں کسی کا نام رضوان ہے تو میری طرف سے اس کو لاکھوں سلام۔ جی سر۔ اب شعر سنیے، جانے بھی دے ارم کو رضوان روک ہم کو، کیوں؟ سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو، جانے بھی دے ارم کو رضوان روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، اے ساتھ چلنے والوں کاندھا بدلنے والوں، اے ساتھ چلنے والوں کاندھا بدلنے والوں، پڑھتے چلو روا ہے صلی علی محمد، اے ساتھ چلنے والوں کاندھا بدلنے والوں، پڑھتے چلو روا ہے صلی علی محمد، اسے نار کیا جلائے جنت میں سیدھے جائے۔ نار یعنی آگ، نار یعنی جہنم۔ فرماتے ہیں اسے نار کیا جلائے جنت میں سیدھے جائے، کون؟ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، اسے نار کیا جلائے جنت میں سیدھے جائے، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ جن جن حضرات کو درود شریف یاد ہے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی اللہ رب محمد سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ انتظامیہ کمیٹی اور اس غازی پور کے تمامی ہمارے دینی بھائی جنہوں نے بڑے محنتوں کے بعد اس عشق مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، مبارکبادی کے قابل ہے۔ اللہ تعالی آپ کی محنتوں کو، آپ کے آنے کو، آپ کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم اور آمین۔ اس جشن عشق مصطفیٰ کے صدقے میں ہم اور آپ کو پکا سچا عاشق مصطفیٰ بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بس تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ لمبی چوڑی تقریر ہوگی نہیں، حضرت کی تقریر ہو گئی ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو کچھ دیر کی گفتگو کے لیے عنوان بنایا ہے، یہ سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کریم میں ایک وہ سورت ہے جس سورت کا ایک ایک حرف پڑھنا واجب
कंपलसरी और जरूरी है। बेशक बेशक। ओके। अगर हालत नमाज में सूरह फातिहा को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। बेशक। ओके। फर्ज में भी पढ़ना जरूरी है, वाजिब में भी पढ़ना जरूरी है, सुन्नते मौकेदा में भी पढ़ना जरूरी है, सुन्नते गैरे मौकेदा में भी पढ़ना जरूरी है, नफिल में भी पढ़ना जरूरी है। और ये सूरह फातिहा वो सूरत है जो हर वक्त और हर टाइम की नमाज में जरूरी है। फजर में भी पढ़ना जरूरी है, जोहर में भी पढ़ना जरूरी है, असर में भी पढ़ना जरूरी है, मगरिब में भी पढ़ना जरूरी है, इशा में भी पढ़ना जरूरी है, जुमे में भी पढ़ना जरूरी है, ईद में भी पढ़ना जरूरी है, बकरीद में भी पढ़ना जरूरी है, कुसूफ में भी पढ़ना जरूरी है, खौफ में भी पढ़ना जरूरी है, शुक्राने में भी पढ़ना जरूरी है। गोया कि हम जितनी नमाजें अदा करते हैं उन नमाजों में इस सूरत का पढ़ना लाजिम और जरूरी है और हर हर रकात में जरूरी है। अलावा इसके आप दूसरी रकातों में जो सूरत मिलाना चाहें, फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, आपको कुरान के पढ़ने में जहां आसानी हो पूरे कुरान से अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास की सीन तक जहां से चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हर रकात में सूरह फातिहा का मुकम्मल पढ़ना वाजिब है। सुभान अल्लाह। हक है, हक है। आप कोई भी नमाज पढ़ें, बगैर सूरह फातिहा के आपकी नमाज नहीं होगी। और सूरह फातिहा का नाम अल्लाह ने इतना मुबारक नाम रखा है कि बगैर फातिहा वाले या फातिहा का विरोध और मुखालिफत करने वालों को भी कहना पड़ता है कि नमाज में फातिहा पढ़ना है। जी जी बेशक, बहुत अच्छे। जो लोग घरों में फातिहा नहीं पढ़ते या फातिहा को मना करते हैं, वो घर में तो फातिहा को मना करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में आकर के फातिहा पढ़ना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर रकात में पढ़ना है, हर टाइम में पढ़ना है, हर वक्त में पढ़ना है। और ये फातिहा के कई नाम हैं। खलीफा आला हजरत मुफस्सिर इस्लाम अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह तर्जुमा आला हजरत कंजुल ईमान पर जो तफसीर लिखी है खज़ाइनुल इरफान के नाम से, आप मुफस्सिर इस्लाम अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खज़ाइनुल इरफान देखेंगे तो तकरीबन 19 या 22 नाम आपने गिनाए हैं इस सूरह फातिहा के। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। बिल्कुल, आप जितने बैठे ना तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि माशाअल्लाह बहुत। बस कुछ बातें आप लेकर के चले जाइए। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खलीफा आला हजरत भी है, और आज जो हमको तर्जुमा आला हजरत कंजुल ईमान के नाम से मिला है, जी जी जी, ये सदका है अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। जिस दौर में तर्जुमा कुरान के नाम पर बेईमान लोग मुसलमानों के ईमानों पर डाका डाल रहे थे, उस वक्त आपके शहर मुरादाबाद की वो अजीम और अबकरी शख्सियत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाहे आला हजरत में अर्ज की थी, ए इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, ये तराजीमे कुरान के नाम पर लोग बेईमानी करके इश्क रसूल को सीनों से निकाल रहे हैं, कोई ऐसा श्लेष और आम फहम इश्क रसूल में डूबा हुआ तर्जुमा आ जाए तो माशाअल्लाह कौम की ईमान की हिफाजत हो जाएगी।
सुभान अल्लाह सुभान आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, मौलाना मेरी मसरूफियात तो आप देख रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो आप जोहर की नमाज के बाद जो मेरे कैलूला का वक्त है, दोपहर के आराम का वक्त है, उसमें आप आ जाया करें, मैं जुबानी इमला करा दिया करूंगा, आप उसको नकल कर लिया कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। खलीफा आला हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हुजूर, जब आप कौम के ईमान की हिफाजत की खातिर अपने दोपहर के आराम को कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? बिस्मिल्लाह कहा कि बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जब शुरू हुई तो बिस्मिल्लाह के बे से लेकर के वन्नास की सीन तक इमाम अहमद रज़ा खान क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने कौम को बनामे कंजुल ईमान ऐसा खजाना अता फरमाया है कि आज जो ईमान का खजाना है, क़यामत तक ईमान का खजाना रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शिर्क था जब आला हजरत, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता थे लोग इनमें सैयद अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया, या रसूल अल्लाह के कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर माताब से, अहले दी उस किरण को अहमद रजा कहने लगे। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने जो कौम को कंजुल ईमान के नाम पर तर्जुमा कुरान दिया है, आज भी कौम उस तर्जुमे कुरान की अपनी जिंदगी का हिर्ज़े जा बना करके अपने ईमान की हिफाजत हिंदुस्तान में भी कर रहा है और कब्रिस्तान में। सुभान अल्लाह, हक है। इमाम अहमद का तर्जुमा देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। तराजिम के नाम पर बहुत तर्जुमे किए गए, आज मुल्क में देखिए तो बेशुमार तर्जुमे मिलेंगे, लेकिन तर्जुमा लिखने वाला नईमुद्दीन मुरादाबादी हो और तर्जुमा बोलने वाला इमाम अहमद रजा हो, तो तर्जुमा तो फिर तर्जुमा ही होता है, जिसका कोई तर्जुमा नहीं करता। सुभान अल्लाह, हक है। आप फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, गौर से सुने नमाज को। अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कुछ लोगों ने किया है, मैं बताना चाहता, सीधा रास्ता दिखा। अब दिखा चला कि बड़ी अजीब बात है। आप कहेंगे कि ये तो उर्दू के फसीह बलीग लोग जो है, जो उर्दू की फसाहत और बलागत से और नजाकत से और हुस्न अल्फाज से वाकिफ है, वो जानते हैं कि चला में और दिखा में क्या फर्क है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं, चला और दिखा। देखिए, एक है अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और एक है हमें सीधा रास्ता चला। अब आप कहेंगे कि कोई फर्क नहीं था, बोल दिए तो बोल दिए, कर दिए तो कर दिए, इतना बोल करके छोड़ देना ये काफी नहीं। दिखा और चला की मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मैं आपके जिला मुरादाबाद में पहली मर्तबा हाजिर हुआ। अगर हम रेलवे स्टेशन पर उतर कर के ये पूछते कि हमें गाजीपुर जाना है, तो सिर्फ एक जगह पूछने से काम नहीं चलता। शहरे, अब मेरी गुफ्तगू नौजवान बच्चों और से सुनो, मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं यूं समझिए कि इस्लामिक कोचिंग क्लास में बैठा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपका टीचर। अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स को मुतमईन कर दे, और अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने टीचर की बात को ज़हन में रख ले। किसी अंग्रेज ने एक जुमला कहा था, प्लीज कीप माय बेस्ट टॉपिक इन दिस पार्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। अच्छी बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए, जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आती है। हक है, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनिए,
सिर्फ अगर मैं पूछता कि मुझे गाजीपुर जाना है, मैं चला और दिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, अंतर क्या है, ये बताना चाहता। शहर मुरादाबाद में कई चौराहों पर पूछना पड़ता है कि गाजीपुर किधर जाता है रास्ता, गाजीपुर किधर रास्ता जाता है। अच्छा, शहर से निकलने के बाद में हर चौराहे पर जहां से दो रास्ते कटते हैं, जहां दो रास्तों का संगम होता है, वहां भी पूछना पड़ता है हजरत कि गाजीपुर जाना है, किधर जाना है। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का रास्ता 2-4 घंटे में तय होता, और पता नहीं रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलते, और अगर कोई उल्टा सीधा मिल जाता तो वो उल्टा सीधा रास्ता भी दिखा देते। जी जी जी। ये है दिखा। अच्छा, एक है चला। चला में क्या होता है मालूम? हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले फहीम भाई प्लेटफार्म पे खड़े थे। अब बड़ी अच्छी मिसाल है। प्लेटफार्म पे खड़े थे, जैसे हम गाड़ी से उतरे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हुआ, चलिए हजरत मैं आया हूं, कहीं पूछने की जरूरत नहीं, कोई एड्रेस की जरूरत नहीं, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, इस गली से जाना है कि उस रोड से जाना है, यहां से मुड़ना है कि वहां मुड़ना है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं तुम्हें चला रहा हूं, कहीं पूछने की जरूरत नहीं। माशाअल्लाह, बहुत समझ गए आप? चला में कितनी आसानी है और दिखा में कितने झटके। तो झटके वालों ने तर्जुमे में झटका दिया, आला हजरत ने किसी को झटका नहीं दिया, झटका देने वालों को कौम से झटका दिया। हट यहां से, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसीलिए तो हम बोलते हैं मस्तके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हमारे आपके बोलने से मस्तके आला हजरत जिंदाबाद है क्या? हम बोले ना बोले, मस्तके आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, मस्तके आला हजरत आज भी जिंदाबाद है, मस्तके आला हजरत क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। क्यों जिंदाबाद रहेगा? हाँ, लाखों अहले ईमान की ईमानों की हिफाजत फरमाई है। ये इस मिसाल के बाद में समझ लीजिए, ये कुरान करीम। तो अब अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब हर आदमी बोलता है कि हम सीधे रास्ते पर है, जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, गलत चल रहा है, वो भी कहता है कि हम सिरात मुस्तकीम पर है, और हम ही सीधा रास्ता चलने वाले हैं, और हम ही जन्नती रास्ते पर है। तो मामला बड़ा अजीब है। गलत रास्ते पर चलने वाला कहे कि हम ही सही रास्ते पर है, तो मामला तो गड़बड़ है। तो अब कुरान से पूछना पड़ेगा, क्या है कुरान? हम किसी मौलवी और मुल्ला की मानने वाले नहीं, तू अल्लाह का कलाम है, हमारा आखिरी जजमेंट तू है, तेरा ही फैसला हमारा आखिरी फैसला है। अब जो तू फैसला करेगा वो हमारे लिए मान्य होगा, हमारे लिए स्वीकार होगा, हमारे लिए एक्सेप्ट होगा। अब ये बता कि जन्नत के रास्ते पर कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। के रास्ते पर चलेंगे तो आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान दूसरी जगह पर जन्नत के रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों का की निशानदेही फरमा रहा है, और अल्लाह का कुरान 24वें पारे में फरमाता है, अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जी जी, हक है, हक है। सिराते मुस्तकीम और जन्नत के रास्ते पर चलने वाली चार जमातें, चार ग्रुप, चार गिरोह है। नबीयीन का ग्रुप है, सिद्दीकीन का ग्रुप है, शुहदा का ग्रुप है, सालिहीन यानी औलिया अल्लाह का ग्रुप है। अब किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये चार जमातें और चार ग्रुप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, नबीयीन के पीछे हो जाइए, सिद्दीकीन के पीछे हो जाइए, शुहदा के पीछे हो जाइए, सालिहीन यानी गौसे आलम के पीछे हो जाइए, आप जन्नत के रास्ते पर लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान उसकी अल्लाह। कुछ निशानियां हैं, जन्नतियों की कुछ निशानियां हैं जिससे पहचाने जाए। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी तेजी से, बस थोड़ी देर की गुफ्तगू। हम और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, 50 नमाजी, मुअज्जिन साहब ने अजान कही, और अजान में जैसे ही वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो 49 लोगों ने तकबीले इमामैन किया, मतलब अंगूठों को चूम करके कुर्रतो आईनी बिका या रसूल अल्लाह कह करके अपने आंखों पे लगाया, लेकिन एक ने नहीं चूमा। 49 ने चूमा, एक ने नहीं चूमा। तो आप समझ जाएंगे ये इधर का नहीं उधर का है, जी जी जी। ये सीधा नहीं टेढ़ा है।
یہ جنت کے راستے پر نہیں کسی بھٹکے راستے پر ہے. کیوں جناب؟ اس لیے نبیین کا، صدیقین کا اور صالحین کا یہ راستہ. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ستفترقت امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ملت واحدہ. قالوا یا رسول اللہ ما ہی؟ قال ما انا علیہ واصحابی. سبحان اللہ، بہت اچھی پیاری ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے طریقے پر، میرے راستے پر، میری نہج پر اور میرے صحابہ کی نہج پر اور طریقے پر جو چلے گا وہ جنتی. اب ہر آدمی بولتا ہے ہم جنتی تو ہے لیکن رسول اللہ کے طریقے پر نہیں چل رہے. ہر آدمی بول رہا ہے کہ ہم جنتی تو ہے لیکن وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں چل رہے. تو 49 نے چوما، ایک نے نہیں چوما. اچھا پھر اس پر ترا کیا؟ ترا یہ شرک ہے. شرک کی تعریف آپ اس پر صادق کر ہی نہیں سکتے. قیامت آ سکتی ہے لیکن شرک کی تعریف تقبیل ابہامین کے کرنے والوں پر کرنے صادق نہیں کر سکتے. اور پھر جب نہیں کر سکتے تو اہل جنت اور اہل ایمان پر شرک و کفر کا حکم لگا کر کے ہم آخرت اپنی کیوں خراب کریں؟ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. اذان کا وقت ہوا. مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی میدنی پر چڑھے. میدنی پرانے زمانے میں مسجد کے ایک سائیڈ میں کوئی اونچا مقام ہوتا تھا جس پر کھڑے رہ کر کے مؤذن اذان پڑھتا. اب تو یہ ہونگے پونگے چونگے آ گئے، انہوں نے بھی آدھے جلسے کو ختم کر کے رکھ دیا. اس زمانے میں یہ نہیں تھے. مؤذن کی اوریجنل اور حقیقی آواز اونچائی پر کھڑے رہ کر کے گاؤں بستی میں پھیلائی جاتی تھی اور لوگ نماز کے لیے آتے تھے. اس کو میدنی کہتے ہیں. حضرت بلال حبشی چڑھے اور اذان کہتے. اذان کہتے کہتے جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نام محمد پر اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. جب اذان ختم ہو گئی صحابہ نے دعائے اذان پڑھی. رسول اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو جی ماشاءاللہ تفسیر روح البیان نے بھی، علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے بھی، علامہ ملا معین کاشفی رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنے مصنف میں بیان فرمایا. جب ابو بکر نے تقبیل ابہامین فرمایا، نام محمد پر انگوٹھوں کو چوما، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، تم نے دیکھا میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. عشق مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں سنو. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ جب بلال حبشی نے آپ کا اتنی شریف اذان میں کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا. اب نبی کا فرمان سنو غازی پور کے مسلمانوں. نبی فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولیے نا آپ سبحان اللہ. سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ. ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ عشق مصطفیٰ کانفرنس سجانے اور منعقد کرنے کا مقصد بھی ثواب کمانا ہے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آپ مقرر یا نعت خواں کے لیے نہیں کہتے، آپ کا اس میں فائدہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی فضیلت میں اپنی کتاب کے آخر میں اور بخاری شریف کے اینڈنگ میں ایک حدیث لکھی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت اچھے، بہت. اب میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں آیت کرنے کے لیے.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دو کلمے بہت پسند ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یعنی اللہ کو دو کلمے بہت پسند ہے، لیکن ان کلموں کا معاملہ یہ ہے کہ خفیفتانی علی اللسان، بولنے کے، پڑھنے کے، کہنے کے، ادا کرنے کے اعتبار سے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، آسان ہے اور سہل ہے، لیکن فرماتے ہیں ثقیلتانی فی المیزان، تول کے، وزن کے، ثواب کے، اجر کے، بدلے کے اعتبار سے بڑے بھاری ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمے ہیں جو بولنے میں بڑی آسانی ہو، ثواب میں بڑے بھاری اور وزنی اور وزندار ہو، ہمارے آخرت میں توشہ آخرت بنے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا بڑے وزنی ہیں، لیکن اس کے وزن کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی نیکیوں کو تولنے کے لیے ایک ترازو بنایا ہے، اور اس ترازو کا عالم یہ ہے کہ اس کا ایک پلہ مغرب میں ہے، دوسرا پلہ مشرق میں۔ آپ کے غازی پور کا مغرب مشرق نہیں، آپ کے اتر پردیش کا مغرب مشرق نہیں، آپ کے ہندوستان کا مغرب مشرق نہیں، پوری دنیا جہاں سے دنیا بنی، جہاں ختم ہوئی، ایک پلہ ادھر ایک پلہ ادھر۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ ترازو صرف اس لیے بنایا ہے کہ ایک پلے میں پوری دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں سبحان اللہ کا ثواب رکھا جائے، تو سبحان اللہ کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ سبحان اللہ کا معاملہ ہے، اور سبحان اللہ کے تعلق سے تو یہ آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اور حضرت ابن عباس تمام صحابہ میں وہ جلیل القدر صحابی ہے جو مجتہد صحابی ہے، اور تمام صحابہ میں فتویٰ دینے کی جن صحابہ کو اجازت تھی ان میں حضرت ابن عباس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے رسول اللہ کی، اور امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، فرماتے ہیں بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرماتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ بنیت قرآن الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کیا ہے ماشاء معلوم ہے؟ اللہ۔ لفظ سبحان اللہ مولانا صاحب سے بعد میں پوچھ لیجئے گا، سبحان اللہ میں 9 حروف ہے، لفظ سبحان میں 5 اور لفظ اللہ میں 4، 4 اور 5 جوڑیے کتنے ہوتے؟ 9۔ اگر کوئی بندہ صرف سبحان اللہ پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ 9 دہام 90 کہاں جانا پڑتا نیکی کمانے؟ نیکی کمانے جانا کہاں پڑتا؟ ڈیزل لگتا، پیٹرول لگتا، ٹکٹ بھاڑا لگتا، نمبر لگانا پڑتا۔ سبحان اللہ بولے اور اللہ نے ہمارے نام اعمال کو ڈھیر ساری نیکیوں سے لکھ دیا۔ اور ایک حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن خلوص و للہیت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں میرے بندے نے سبحان اللہ پڑھا ہے، اس سبحان اللہ کے صدقے میں اس کے نام سے جنت پہ پیڑ لگا دو، جب یہ چچا جان وہاں جائیں گے تو جنت کے پیڑ کے پھل کھائیں گے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں ہے عشق مصطفیٰ رسول اللہ کا۔ ارے دامن پکڑ لے تب پتا چلے کہ نہیں عشق مصطفیٰ یہ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضلوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ جب عشق ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھنڈی نہیں دیکھتا، فجر میں اٹھ کر کے وضو بناتا ہی بناتا ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے کانفرنس بھی عشق مصطفیٰ کے نام رکھا ہے، اس لیے عشق مصطفیٰ ہی کی بات ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو تم نے دیکھا ابو بکر نے کیا کیا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا کہ آپ کے نام پر انہوں نے انگوٹھوں کو چوما۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من فعل مثل ما فعل خلیلی، اے لوگو جو ایسا کرے گا جیسے میرے خلیل ابو بکر نے کیا ہے
میں اس کو قیامت کے دن اتنے بڑے میدان محشر میں اتنے نبیوں کی امتیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان ہوں گے، میں اتنی بھیڑ میں اس کو تلاش کروں گا، ڈھونڈوں گا، وقائدہ الی الجنہ، اور اپنے ساتھ میں جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اور یہ کیا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہی نہیں، خلیفہ دوم بھی موجود، عثمان ابن عفان بھی موجود، علی بن ابی طالب بھی موجود، اور بہت سارے صحابہ، اور اس میں اکثریت صحابہ میں حضرت عشرہ مبشرہ کی۔ عشرہ مبشرہ سمجھتے آپ؟ لفظ عشرہ مبشرہ تھوڑا سا موٹا تو نہیں ہو گیا آپ کے اعتبار سے؟ یہ تقریر ان کے لیے نہیں ہو رہی، تقریر آپ کے لیے ہو رہی۔ عشرہ مبشرہ کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، کبھی امام صاحب سے یہ نہیں پوچھے ہوں گے کہ عشرہ مبشرہ ہوتا کیا ہے؟ ہاں ایسے مسئلے نہیں پوچھتے، وہ مسائل وہ پوچھتے ہیں جو نہیں پوچھنا چاہیے۔ امام حضرت پہلے مرغی آئی کہ انڈا؟ ارے کیا کرنا پڑتا تم کو، مرغی آیا انڈا جو دسترخوان پہ آئے بھی دونوں حلال ہے، دونوں پاک ہے کھانے کی چیزیں۔ یہ مسائل مت پوچھو، مسائل یہ پوچھو کہ حضرت مجھ کو یہاں سے دلی جانا ہے، یہاں سے 150 کلومیٹر جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیسے پڑھوں گا؟ عصر کی نماز میں قصر کیسے کریں گے؟ مغرب میں 3 کی بجائے 1.5 تو نہیں مارنا پڑے گا؟ یہ نہیں پوچھتے، یہ پوچھئے حالت سفر میں جب شریف مسافر بندہ ہو جاتا ہے 57.5 میل، یعنی آج کے اعتبار سے تقریباً 92 کلومیٹر پر جب بندہ جانے کا ارادہ گھر سے کر لیتا ہے اور جیسی اپنی بستیار گاؤں سے نکلتا ہے تو اللہ پھر اس پر انعام فرماتا ہے، میرے بندے تو شریف مسافر ہو گیا، اب میرا مہمان ہو گیا، اب تجھ پر انعام یہ ہے کہ پڑھنا 2 رکعت، ثواب دوں گا 4 رکعت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظہر میں بھی ہاف، عصر میں بھی ہاف، عشاء میں بھی ہاف۔ اجر میں مت کر لینا، نہیں تو بولیں گے حضرت آئے تھے بالا گھاٹ سے، انہوں نے بولے ہاف ہاف، سب میں ہاف، تو پھر وہ پورے ہی ہاف ہو جائے، نہیں تو پتہ چلے کہ صبح میں امام صاحب بولے کہ حضرت نے بولے قصر کرنا ہے، ہاف کرنا ہے، تو 2 رکعت کی 1 ہی رکعت، ایسے نہیں پڑھنا۔ تو مسائل وہ پوچھئے جس کی ضرورت۔ عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ کبھی پوچھا آپ نے؟ عشرن یعنی 10، اور مبشرہ کا ترجمہ ہوتا ہے جن لوگوں کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے زندگی میں جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ تم 10 کے 10 جنت۔ رسول اللہ جس کو جنتی فرما دے، پتھر کی لکیر، جنتی تھے، جنتی ہے، اور جنتی عشرہ مبشرہ، عشرن یعنی 10۔ اب وہ گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 ہے نا، 5 6 7 سے لے کر کے 10 تک، ایسے ہندی میں کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 ہے نا، کرتے ہیں نا 10 تک۔ ایسی یہ عشرن جو ہے نا یہ عربی کی گنتی ہے، واحد یعنی 1، اثنان یعنی 2، ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ ستۃ، عشرن، عشرن یعنی 10۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ، وہ 10 مسلمان جن کو رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری زندگی میں دے دی۔ اچھا ان کے نام جانتے ہیں آپ؟ بعض معلومین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ بے عمل ہو، اگر اس کو باعمل اور نیک بنانا ہو تو ان کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد کرا دو، دن رات وہ اس ناموں کو لیتے رہے، اللہ ان 10 ناموں کے صدقے میں اسے نیک جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ سنو، 10 صحابہ، نوجوان بچوں، یہ بند ہو گیا ہوگا تو اس کو بند ہی رہنے دیجئے، تھوڑا سا آپ سن لیجئے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، وہ 10 مسلمان جن کو رسول اللہ نے ان کی حیات میں جنت کی خوشخبری دی کہ تم 10 کے 10 جنتی۔ وہ کون کون ہے معلوم؟ میں نام لیتا ہوں، آپ کو گنتی کرنا ہے 10 پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان،
حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بولیے اللہ سبحان اللہ. یہ وہ 10 صحابہ بابرکت صحابہ ہے. ہر صحابی جنتی. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے اور اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. حضرت امیر معاویہ جنتی. حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے کر کے اپنی آخرت خراب مت کرو. یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو رسول اللہ نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی کہ تم 10 جنتی. تقبیل ابہامین کے وقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ جو 10 صحابہ جنتی ہے اور انہوں نے تقبیل ابہامین یعنی نام نبی پر جب انگوٹھے چوما تو وہ تو جنتی ہے ہی ہے. جنہوں نے ان کے عمل پر عمل کیا وہ بھی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر علامہ مفتی حبیب یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بہت سارے دلائل پیش کیے. علامہ محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بہت ساری دلیلیں پیش کی. لیکن میں یہ پوری تفصیل بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام اقدس پر انگوٹھوں کو چومنا یہ شرک بدعت اور ناجائز تو بہت دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقبیل ابہامین یعنی نام نبی پر چومنے والوں کو جنت کی خوشخبری فرمائی. اور یہ ابو بکر صدیق کی بھی سنت ہے، عشرہ مبشرہ کی بھی سنت ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے آنے والے بشر و نبی و پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے. باتیں بڑی طویل ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اہدنا الصراط المستقیم جنت کے راستے پر کون لوگ ہیں جو رسول اللہ کے طریقے پر ہے اور رسول اللہ کے صحابہ کے طریقے پر. وقت ہے نا جی، بہت سارے ایسے عمل ہیں. ایک میں مثال دوں آپ کو. لفظ سلام آپ کی بستی میں بھی سلام ہوتا ہوگا، یا نبی سلام علیہ بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام بھی پڑھتے ہیں، کروڑوں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ. اور پھر آپ کا علاقہ تو ماشاءاللہ سب مراد آباد اور لکھنؤ کا علاقہ ہے تو ماشاءاللہ ایک سے ایک شعرا، اور پھر شعرا کی شاعری جن پر قربان امام احمد رضا خان آپ کے علاقے میں ہے تو کیا کہنا. قرآن اور احادیث کی نچوڑ جو شاعری ہے جس کو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ نعت وہ شاعروں کا انجام یعنی ان کا حساب و کتاب ان کی آخرت جو ہے وہ میرے صحابی حضرت حسان ابن ثابت کے ساتھ میں ہوگی. حسان الہند بریلی میں آپ کے لیتے ہوئے ہیں.